اور وہ لوگ اس میں سے کچھ لیے نہیں، کیونکہ بھائی جو ہے پورا گھر میں کرانہ وغیرہ کھانا وغیرہ دلاتے تھے. اب وہ لوگ بولے بھائی رکھ رہے نا بینک میں پیسے سب، ہم کو جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے مطابق پیسے دیں گے بولے. اچانک کیا کیے 5 سال تک بابا بیٹے کاروبار بابا کا ہے اور پورے مل کے محنت کر رہے ہیں. اکیلے یہ بڑے بھائی محنت نہیں کر رہے اس میں جی، بابا بھی محنت کر رہے ہیں، دیگر چھوٹے بھائیاں بھی اس میں محنت کر رہے ہیں. جی. تو اب انہوں کیا کرے، وہ جو جمع کیے ہوئے جو پیسے ہیں بینک میں جمع کر کے کیا کرے، 2 بڑے بڑے گھر 3 فلور کے گھر ہیں اور ان کا فرنیچر کا کاروبار ہے، کافی بڑے پیمانے پر ہے کاروبار جی ان کے والد کا. تو 2 بڑے بڑے مکانات اپنے نام پہ خرید لیے. اچھا. اور پھر جو والد کا جو مکان ہے جس میں انہوں بھی رہ رہے تھے وہ مکان بھی اپنے نام پہ کرا لیے. اچھا. بیوقوف بنا کر. اچھا. اور وہ دکان سے بابا کو بھی نکال دیے، بھائیوں کو بھی نکال دیے. پھر بابا کا اپنا ذاتی پیسوں سے خریدا ہوا مکان بھی لے لیے. پھر بابا کی دکان میں، جبکہ بابا بھی محنت کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی بھی محنت کر رہے ہیں، سب کی محنت سے جو پیسے جو نفع ہوا ہے، جو فائدہ ہوا ہے، وہ سب پیسہ بڑا بھائی جمع کر کے گھر اپنے نام پہ خرید لیا، ایک جورو کے نام پہ، ایک اپنے نام پہ اور ایک بڑے بیٹے کے نام پہ کر دیا. جی. مکان کو جی. تینوں پراپرٹی اپنے بابا کو بھی نکال دیا اور بھائیوں کو بھی نکال دیا دکان سے. اچھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، خواہ وہ کسی بھی تحریک سے جڑے ہوئے ہوں، کسی بھی جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، ہر جماعت میں، ہر تحریک میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ایسا یہ نہیں ہے کہ صرف بعض مخصوص تحریک میں لوگ وہاں کے ہی اچھے ہوتے ہیں اور بعض مخصوص تحریک کے لوگ ہی غلیظ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہر تحریک میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. ہر تنظیم میں اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں. تو حدیث شریف میں نے کیا، وہ صحابی رسول یہ فرمانے کہ یا رسول اللہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہاں، اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، جی، اور لیکن اس کے بعد ہم پھر گناہ بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی ہم کو عذاب ہوگا اور ہم دوزخ میں جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں بالکل دوزخ میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تو ہر بندے پر فرض ہے. اور جو فرض ہے وہ آپ فرض جو آپ کے جو ذمے میں ہے اس کو آپ وہ ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں آپ. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث مبارک کی روشنی میں ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں تعلیم ہے جو لوگ جو ہے نا صرف اور ہر داڑھی والے بدماش نہیں ہوتے، ہر میدان میں اچھے برے ہیں، لیکن لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی اکثر داڑھی والے پورے جو ہے نا چور ہوتے ہیں، لچے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، غاصب ہوتے ہیں، غنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ داڑھی کے ہولیے میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اچھے بھی لوگ ہیں، خراب بھی لوگ ہیں. جی. تو اب یعنی اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام میں اللہ و رسول کی مکمل اطاعت، اتباع، پیروی ہونی چاہیے. جی. کسی کام میں چھوڑ نہ سکتے پیروی ہم. جی. خالی نماز پڑھ لی یہ کافی نہیں ہے. جی. نماز تو پڑھنا ہے، لیکن جہاں ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو وہاں پر ماں باپ کی خدمت بھی کرنا چاہیے لوگوں کو. جی. جہاں پر اگر سگا بھائی پریشان ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت آپ کے پاس ہے، تو اس دولت میں سے آپ اپنے سگے بھائی کی مدد کرنا چاہیے لوگوں کو. جی. لوگ کیا کرتے ہیں، جورو کے غلام ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، اور بیوی کے جو ہے نا باتوں میں آ جاتے ہیں اور بیوی کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور بیوی جیسا بولتی ہے ویسا کرتے ہیں. بولی میری بہن کی شادی ہے لہذا 2 لاکھ روپے ہوتے، میری جان تم پہ قربان، فوری 2 لاکھ روپے پیش کر دیتے ہیں. تو میں منع نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کو کہ بھائی بیوی کے بھائیوں کا بھی حق ہے، ان کے بہنوں کا بھی حق ہے، ان کے والدین کا بھی حق ہے، آپ ان کو بھی ضرور دیجئے، لیکن اپنے سگے بھائی بہنوں کو جو ہے نا محروم نہیں کرنا ہے. کتنا افسوس کی بات ہے. یعنی صرف نماز کی حد تک ہم اللہ و رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، دوسرے معاملوں میں اطاعت بولتا ہوا. جی. حدیث نمبر 2983. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا ابان بن یزید عن یحیی بن ابی کثیر عن زید بن سلام عن نبی سلام عن الحارث الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه هذا حدیث حسن غریب وابو سلام اسمه ممطور وقد رواه علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر. محمد بن بشار نے بواسطہ ابو داؤد طیالسی، ابان بن یزید، یحیی بن ابی کثیر، زید بن سلام اور ابو سلام حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ مرفوع حدیث روایت کی ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. ابو سلام کا نام ممطور ہے. علی بن مبارک نے بھی اسے یحیی بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 2984. باب ما جاء مثل المؤمن القاری للقرآن وغیر القاری. قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے مومن کی مثال. دونوں بھی مومن ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہے.
حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة قتادة أيضا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے جیسی ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، مزہ بھی اچھا ہے، بو بھی اچھی ہے، خوشبو بھی. قرآن پاک نہ پڑھنے والا مومن کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے. کھجور کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ اس کا میٹھا ہوتا ہے. دو مومن ہیں، ایک مومن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کی مثال کیسی ہے جیسے سنترا ہے، تو سنترے میں خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، میٹھا بھی ہے وہ اور اچھی خوشبو والا ہے. اور قرآن نہیں پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ مزہ اس کا میٹھا ہے. قرآن پڑھنے والا منافق ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے. ریحان ایک پھول کا نام ہے، خوشبو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. اور قرآن نہ پڑھنے والا منافق اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کی بو اور ذائقہ دونوں کڑوے ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے، شعبہ نے بھی اس کو قتادہ سے روایت کیا ہے. تو ایک مومن ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے جیسے سنترا ہے سمجھے. تو ایمان کی بھی حلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کی چاشنی بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے، خوشبو بھی حاصل ہو رہی ہے اور مزہ بھی اس کو آ رہا ہے. اور ایک مومن ہے جو ایمان کی دولت سے تو مالا مال ہے، سرفراز ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور ہے. تو کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی، تو اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ہے لیکن تلاوت کی خوشبو سے محروم ہے. اور ایک منافق ہے جو دل میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ ریحان میں کیا ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن ایک خوشبو والی چیز ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے منافق کیا ہے، کڑوا ہے سمجھے. اور قرآن نہیں پڑھنے والا منافق ایک تو نفاق ہے، اس کے اندر دل میں کفر چھپا ہوا ہے، پھر قرآن کی تلاوت سے ہی محروم ہے. تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اندرائن کے پھل سے. ایک قسم کا پھل ہوتا تھا عرب میں جس کو توڑنے پر بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، تو پھل میں نہ ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشبو ہوتی ہے. حدیث نمبر 2985. حدثنا الحسن بن علی الخلال وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتی تستحصد. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں اسے ہمیشہ ہلاتی رہتی ہیں. کھیت میں فصل ہے، فصل اگی ہوئی ہے، تو کھیت جب ہوا چلتی ہے تیز تو اس کی ڈالیاں، اس کے پتے وغیرہ ہلتے رہتے ہیں. اور مومن کو بھی اسی طرح مسلسل آزمائش مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے. مومن کی مثال کیسی ہے، جیسے کھیتی ہے، ہوائیں اس کو ہلاتی رہتی ہیں، حرکت دیتی رہتی ہے، ایسے ہی مومن بھی حرکت میں رہتا ہے اور اس پر آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. منافق کی مثال صنوبر جیسی ہے کہ جب تک کاٹا نہ جائے حرکت نہیں کرتا. ایک پھل، ایک پودا ہے سمجھے صنوبر. منافق کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ منافق کے اندر حرکت ہی نہیں ہوتی، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کچھ نہیں، بس اس کو دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو مومن کی مثال کھیت کے جیسی ہے جس کے پتے، جس کی فصلیں ہوا چلنے پر مسلسل ہلتے رہتی ہے، ہوائیں ان کو حرکت میں رکھتی ہیں. ایسے ہی جو مومن ہوتا ہے وہ مسلسل آزمائشوں کے مرحلے سے گزرتے رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. حدیث نمبر 2986. حدثنا اسحاق بن موسیٰ حدثنا معن حدثنا مالک عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن
حدثونی ما ہی قال عبد اللہ فوقع الناس فی شجر البوادی ووقع فی نفسی انها النخلة فاستحییت یعنی ان اقول قال عبد اللہ فحدثت عمر بالذی وقع فی نفسی فقال لا ان تكون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا وکذا هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے نہیں جھڑتے، یہ مومن کی طرح ہے، اس کی مثال مومن کی ہے۔ تو وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کے امتحان لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ یہ سن کر لوگ جنگل کے درختوں میں کھو گئے، غور و فکر کرنے لگے کہ بھئی وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں گرتے نہیں، وہ مومن کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مجھے کہتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، چونکہ آپ اس وقت ابھی بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی آپ کی، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، والد کی عمر کے لوگ موجود ہیں، تو میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے درمیان زبان کیسے کھولوں کیسے کہوں، اس لیے میں ذرا حیا محسوس کیا۔ حالانکہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر حضور خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ مومن کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ مومن اوپر سے نیچے تک لوگوں کو نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مجھے کہتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، پس میں نے اپنے والد حضرت عمر سے اپنے دل کی بات بیان کی۔ بعد میں بولے کہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے دریافت فرمایا تھا کہ ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ میرے ذہن میں آ گئی تھی بات اور میرا جواب بالکل درست تھا، لیکن میں حیا محسوس کیا، اس وجہ سے بولا نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹے اگر تم کہہ دیتے، تم بول دیتے تو وہ تمہارا بولنا میرے نزدیک اتنی دولت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا۔ بیٹے کی شہرت کی وجہ سے، بیٹے کی تعریف کی وجہ سے والد کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم بول دیتے، جواب دے دیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے، اور تمہاری ذہانت کا بھی اندازہ ہوتا تھا وہاں پر، کہ جہاں تک بڑے بڑے لوگوں کا ذہن نہیں گیا وہاں پر بچوں کا ذہن کام کیا۔ اس سے ذہانت، فطانت اور علمی لیاقت وغیرہ معلوم ہوتی ہے، ذہن کے دریچے، دماغ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم بول دیتے تو میرے لیے وہ اتنی دولت سے بھی زیادہ فخر کی بات ہوتی تھی وہ۔ تو یعنی اب اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے مفتی صاحب کیا یہ معلوم ہو رہا ہے جی کہ علم کا ایک مسئلہ بھی جی کروڑوں اربوں روپے کی دولت سے زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے، اہمیت کا حامل ہے جی، اور جو ہے اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے جی۔ اور پھر یعنی شہرت، یعنی اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے، یعنی تکبر اور غرور کے لیے نہ ہو، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنے سے کمتر جاننے کے لیے، کرنے کے لیے نہ ہو، جی، تو ایسی شہرت کی بھی جو ہے اس میں اشارہ مل رہا ہے، اس میں اجازت مل رہی ہے کہ اگر کسی کا ذہن کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم اپنے علم کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں پر بتا سکتے ہیں۔ تب یہاں پر بتانا، یہ حضور بھی جو صحابہ سے پوچھے صرف ان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور مومن کا ذہن تیزی سے کام کرنا چاہیے، مومن کی سوچ اور فکر بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ مومن کی مثال ہے کھجور کے درخت کی، کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مومن بھی وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسرے مومنوں کو فائدہ پہنچائے، عام لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کو خوشی ہوتی تھی، مطلب میرا نام ہوتا تھا اگر تم جواب دیتے تو، مطلب میرا نام ہوتا تھا، میرا نام ہوتا تھا بلکہ نہیں بول رہے ہیں، اگر بول دیتے تو بھئی اب لوگوں میں ایک تعریف ہوں گی نا، ارے فلاں کے بیٹے ہیں، دیکھیے ان کا یہ عمر میں یہ حال ہے، آگے اور کتنے زبردست عالم بنیں گے، جیسے پیشن گوئی ہوتی ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں، تفاعل خیر کے طور پر بھی کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے آپ گولڈ میڈلسٹ جو ہوتے ہیں حفظ قرآن کے مقابلے میں، قرات کے مقابلے میں، علمی میدان میں، ایسا جو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنا لوہا منواتے ہیں، ان کا مقصد دنیا طلبی نہیں ہوتا یا لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہنی صلاحیت عطا کی ہے اس کے ذریعے وہ دین متین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کی ترقی سے والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھے کہ چاند اور سورج اور ستارے ان کو
سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، آپ والد صاحب سے خواب بیان کیے تو آپ فرمائیں کہ آپ تاڑ لیے، نبوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا نبوت کی روشنی میں کہ آگے چل کر انہوں بھی نبی بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اسی لیے آپ کیا فرمائیں، بھائیوں کے سامنے خواب بیان مت کرو ورنہ وہ ضرور تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، کیونکہ ایک بھائی نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی ترقی کرے، ترقی کی راہیں طے کرے اور ترقی کی منزلوں پر آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی پسند نہیں کرتا، لیکن ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا علمی صلاحیتوں میں ہر میدان میں اس سے بھی آگے بڑھ جائے، والد کو حسد نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو حسد نہیں ہوتا، والد کو اپنے بیٹے کی علمی لیاقت، صلاحیت، قابلیت پر کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ والد کی فیلڈ ہی میں کیوں نہ ہو، جیسے والد ڈاکٹر ہے، بیٹا بھی ڈاکٹر بنا اور والد سے آگے بڑھ گیا ڈگریوں میں، تو والد کو وہاں پر حسد نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک والد ہیں جن کو اپنی اولاد کی ترقی پر حسد نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے مرشد ہے جن کو اپنے مرید کی ترقی پر روحانی مسرت ہوتی ہے، روحانی منازل طے کرنے میں۔ مرید اگر مرشد سے مرتبے میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن منازل طے کرنے میں، روحانی جو درجات ہیں، سلوک کی منزل طے کرنے میں اگر مرشد سے بھی آگے بڑھ جائے تو مرشد کو حسد نہیں ہوتا اس مرید پر بلکہ مسرت ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایسا شخص میرا مرید ہوا، ایسا شخص میرا مرید ہوا ہے۔ اور ایک استاذ کو اپنے شاگرد پر حسد نہیں ہوتا کہ استاذ سے اگر شاگرد علمی لیاقت، صلاحیت میں آگے بڑھ جائے تو استاذ کو حسد نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی مرتبے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی جیسے ایک شاگرد ہے، استاد سے علمی لیاقت، صلاحیت، قابلیت میں آگے بڑھ جائے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مرتبہ اس کا شاگرد ہی کا رہے گا استاد کے مقابلے میں، وہ مرتبے میں استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے ہی بیٹا ہے، بیٹا ہی رہے گا، چاہے کتنی ہی علمی صلاحیت، قابلیت اور لیاقت اس کے اندر کیوں نہ پیدا ہو جائے، والد کے مقابلے میں اس کا درجہ کم رہے گا، مرتبے میں وہ والد سے کم رہے گا۔ ایسے ہی مرید ہے، مرشد سے مرتبے میں کم رہے گا، یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ حدیث نمبر 2987 بما جاء مثل الصلوات الخمس حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي نحوه۔ 5 نمازوں کی مثال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، پانی بہہ رہا ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر ذرا برابر بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کا جسم صاف ستھرا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے طفیل، ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم سے قتیبہ نے بواسطہ بکر بن مضر قرشی ابن حاسس کے ہمانہ حدیث بیان کی۔ بہرحال ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے، جو وقفہ ہے، اس درمیان بندے سے جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے طفیل، ان گناہ صغیرہ کو بخش دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ اور بندے کے دل پر، بندہ جب گناہ کرتا ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ بندے کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا پیدا ہوتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ ٹپکا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو وہ ٹپکے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور کوئی نیکی کی بات، خیر کی بات، نصیحت کی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے سورہ مطففین میں فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ لوگ جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، بدعملی کا شکار تھے، گناہ کرتے تھے، وہ چیز ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اب خیر کی بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات اور نصیحت کی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اب وہ پھر پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے بندے کو ہمیشہ
اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے، گناہوں سے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر کافر اور مومن دونوں بھی مراد ہیں، صرف کافر مراد نہیں ہے اس آیت میں اور اس حدیث مبارکہ میں؟ مومن کا ذکر ہے، کافر تو خیر جب تک ایمان نہ لائے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کوئی خیر خیرات صدقہ یہ سب اس کو دنیا میں کام آئیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے بدلے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا کرے گا، شہرت عطا کرے گا، عزت دے گا، دنیا میں سب کچھ اس کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام نیک اعمال کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اساس اس کی ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2988 باب حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ما اخره وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو بن عمر هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي انه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا۔ اس امت کی مثال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کے جیسی ہے، بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کے شروع میں بھلائی ہے یا آخر میں، ابتدائی بارش میں فائدہ ہے یا آخر میں۔ مطلب یہ ہے کہ امت میں چند ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اپنی علمی خدمات کے ذریعے امت مسلمہ کی خدمت انجام دیں گے، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں امت کی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح جب بارش شروع ہوتی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ابتدائی بارش سے فائدہ پہنچتا ہے یا آخر بارش سے، تو میری امت کی مثال بھی ایسے ہی ہے دین کی نشر و اشاعت میں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ حماد بن یحییٰ الابح کی توثیق کرتے ہیں اور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے شیوخ میں سے ہیں، یعنی قابل بھروسہ ہیں۔ حدیث نمبر 2990 باب ما جاء مثل ابن آدم و اجلہ و عملہ، مثل ابن آدم و اجلہ و عملہ۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا بشیر بن المہاجر اخبرنا عبداللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا كالعمل وهذا الاجل هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه۔ انسان، موت اور امید کی مثال۔ انسان کی مثال، انسان کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ اس کی موت اور اس کی جو امیدیں اور آرزویں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے 2 کنکریاں پھینکی، ہاتھ میں اپنے دستے مبارک میں 2 کنکریاں لے کر آپ نے پھینک کر فرمایا کہ ان دونوں کی مثال کیا ہے، سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ امید ہے اور یہ موت ہے، انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی امیدیں، آرزویں باندھتا ہے اور بہت سارے سپنے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کے خواب پورے ہونے سے پہلے، اس کی امیدیں پوری ہونے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس کی موت کا وقت جو مقرر ہے، موت اس کو آ دبوچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارمان دل میں رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ارمان کے بارے میں ایک شعر ہے کہ انسان ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یعنی بہت سارے ارمان انسان دل میں سجاتا ہے، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل سے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں امیدوں کو کم کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ امیدیں باندھنے کے بجائے عملی میدان میں قدم رکھو اور آگے بڑھو، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کر لو۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اسی لیے جس طرح ایک مسافر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے دوران سفر، دنیا میں ایسے ہی رہو تم، بس تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت کا سایہ چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ حدیث نمبر 2990 حدثنا الحسن بن علی الخلال وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كإبل
کا ابل میات لا یجد الرجل فیہا راحلۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ان 100 اونٹنیوں کی طرح ہیں جن میں سے آدمی کو ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی تعداد ایک وافر مقدار میں موجود رہے گی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی، اربوں کی تعداد میں لوگ رہیں گے، لیکن صلاحیت، قابلیت والے بہت کم رہیں گے اس میں۔ جیسے ایسے ہی ہے جیسے 100 اونٹ رہیں گے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن 100 اونٹوں میں ایک بھی اونٹ سواری کے قابل نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ رہیں گے لیکن ان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی، شرعی احکام پر عمل کرنے کی اور شرعی سانچے میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جنگل میں غالباً یا قبرستان میں ایک لکڑی لے کر وہ ایک کان میں سے اس کو ڈال کر دوسرے کان میں سے نکال رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت ساری جو ہڈیاں نظر آ رہی ہے، سر جو نظر آ رہے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے یہ کر رہا تھا کہ جس کان میں لکڑی اندر گئی اور باہر نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نصیحت کو ایک کان سے سنتا تھا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، اس کے اندر نصیحت پر عمل کرنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اسلام میں ہمیشہ سے کیفیت کا اعتبار رہا ہے، کمیت کا نہیں۔ ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں ہونا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر صلاحیت، قابلیت، للہیت اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا ہے۔ میجارٹی کا اعتبار نہیں ہے اسلام میں، بلکہ کیفیت مطلوب ہے کہ نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونا ہے، اچھے لوگ ہونا، کم ہی کیوں نہ ہو لیکن صلاحیت، قابلیت والے ہونا، للہیت والے ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2991، حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری بهذا الاسناد نحوه وقال لا تجد فيها راحلة عن سالم بن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة او لا تجد فيها الا راحلة۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے بواسطہ سفیان بن عیینہ اور زہری نے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت نقل کی اور فرمایا کہ تم ان میں سے ایک کو بھی سواری کے قابل نہ پاؤ گے۔ حضرت سالم جو حضرت عمر کے پوترے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں تمہیں ایک بھی سواری کے قابل نہ ملے، یا فرمایا ایک آدھ سواری کے قابل مل جائے گا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی تعداد ایک بڑی مقدار میں رہے گی، لیکن ان میں ایک آدھ شخص آپ کو قابل ملے گا، صلاحیت والا ملے گا، للہیت والا ملے گا۔ جیسا کہ پہلے سابقہ دور میں متقی پرہیزگار لوگوں کی کثرت تھی، لیکن آج ان لوگوں کا شمار ایسے ہی ہے، ان لوگوں کی حیثیت اور ان لوگوں کی تعداد جیسے آٹے میں نمک۔ بہت سارے لوگوں کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں۔ صحیح آدمی اگر ملے گا تو ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک آدھ ملے گا جو مکمل شرعی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والا ہوگا۔ حدیث نمبر 2992، حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا المغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، آگ سلگائی۔ جیسے عام طور پر سردی کے موسم میں لوگ سینکنے کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے آگ سلگاتے ہیں، ایک شخص آگ روشن کیا، سلگایا۔